अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद, जो कि चाइना में निजी मसरूफियत की वजह से वहां पर मौजूद हैं, जो कि हम स्काइप पे हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। उनके अलावा डॉक्टर फरजाना अरशद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर हसन जफ़र सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में ये लोग मौजूद हैं। नाज़रीन, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट 57 और 58 में तरमीम की गई है। दूसरी जानिब नाअहली का जो एक्ट है उसमें भी तरमीम की गई है। 62(1)(f) के तहत ये जो नाअहली का कवानीन है बनाए गए हैं, इसमें तरमीम की गई है। अब 5 साल की नाअहली नहीं होगी, मतलब ताहियात नाअहली नहीं होगी, 5 साल के लिए नाअहली होगी अगर उसमें भी सज़ा मुतय्यन नहीं है। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, इसमें क्या पेशरफ्त है और इसके कौन बेनिफिशरी होंगे और इस बिल को लाने का मकसद क्या है। सबसे पहले मैं डॉक्टर हसन जफ़र आपसे तज़िया लेना चाहूँगी कि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि जो 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी तो एक इबहाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि तारीख अब आगे कौन देगा। जिस तरह से पंजाब असम्बली को फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं तो कहा जा रहा था कि गवर्नर देगा। गवर्नर ने कहा कि नहीं, चूँकि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये असम्बली डिज़ोल्व हुई है तो मैं तो तारीख नहीं दे सकता। तो उसके बाद फिर वो एक खामोशी की सूरत हाल बन गई। तो अब आप ये क्या ज़रूरी समझते हैं, आपको लगता है कि ये जो तरमीम की गई है, अब जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए गए, ये बहुत ज़रूरी है उस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए? थैंक यू मारिया। इस सारी सिचुएशन को आप ऐसे देख लीजिए कि अगर आप इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पिछले जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ये इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी सिचुएशन ये थी कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं मुल्क से, ताहयात नाअहली उनकी है और वो एक सज़ा के नतीजे में जेल में गए थे, उसके बाद बाहर चले गए थे। अब ये जो तरमीम हुई है इसके बेनिफिशरीज़ कौन हैं? इसमें बेनिफिशरी ये है कि चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उनकी वज़ीर आज़म बनने की रास्ते में रुकावट ये है कि जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं और सुना है कि वो उनकी डिग्री भी निकलवा ली गई है बीए की और वो सारे इक़दाम हो रहे हैं जिससे वो वापस आएंगे। तो वापस आके जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल होंगे तो क्या इससे वो बेनिफिट कर सकेंगे? ये ताहयात नाअहली को ख़त्म करके 5 साल की नाअहली कर दिएगा। अब ये कानूनी नुक्ता है, इसमें यह है कि क्योंकि सज़ा तब हुई थी जब ये कानून मौजूद नहीं था, तो उस वक्त जो सज़ा हुई थी तो उनके वापस आने के बाद ये इस वक्त जो तरमीम हुई है इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे कि नहीं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये है कि अब ये जो तरमीम हुई है इसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं रहा है कि वो इसमें कोई फ़ैसला कर सके। तो ये एक इबहाम की सूरत हाल जैसे आपने कहा, वो इबहाम तो यकीनन मौजूद है कि ये मामला आगे चल के कैसे हल होंगे। अच्छा डॉक्टर फरजाना अरशद साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि सदर के कहा जा रहा है कि इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं ये जो एक्ट आया है इसमें, तो फॉर एग्जांपल अगर शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो इसी मंथ में या 1 माह के बाद या 1 माह वो असम्बली डिज़ोल्व करते हैं, मतलब वफाकी हुकूमत वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो सदर की जानिब जाएंगे, उनको कहेंगे कि मैं ये असम्बली वफाकी हुकूमत ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर सदर आगे जाके हुक्म देंगे और डेट देंगे। क्या ये बरकरार है या फिर सदर के इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं? मारिया, अगर देखें तो सदर के इख्तियारात तो बुनियादी तौर पे उस तरह से तो हैं ही नहीं। सदर के इख्तियारात तो पाकिस्तान के आइन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे होते हैं कि जो एडवाइस आती है उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये मौजूदा सिचुएशन में भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एग्जांपल दी कि असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो, तो आई थिंक मुद्दत पूरी होने तक तो यानी कि सब सिचुएशन नज़र ही आ रही है, बल्कि उसके आगे भी लोग बातें कर रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन होने चाहिए ये वज़रा की जानिब से बातें की जा रही हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ये भी ले रहे हैं कि प्रॉब्ली आइन के अंदर एक शिक मौजूद है कि जिसके तहत कुछ 6 महीने किसी न किसी सिलसिले में कोई एमरजेंसी की टाइप सिचुएशन क्रिएट करते हुए 6 महीने आगे इलेक्शन जो है वो शायद चले जाएँ, यानी कि मार्च अप्रैल 24 में। तो ये भी अंडर डिबेट बात है, अंडर डिस्कशन बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है और इकनॉमिक सिचुएशन बुनियादी तौर पे IMF का प्रोग्राम जो है वो आपको पता है वाइबल नहीं है पिछले तकरीबन 1 साल के दौरान से, और IMF के प्रोग्राम की वजह से आई मीन वो सस्पेंड होने की वजह से, सस्पेंड ही आप उसे कहेंगे क्योंकि ज़ाहिर पैसे नहीं मिल पाए हैं, और वो जो एक माहदा है दोबारा से जो कि हर शख्स के हवाले से होना होता है। IMF पे भी आएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर हसनैन जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है सदर के इख्तियारात
टोटली खत्म हो चुके हैं या फिर कोई गुंजाइश है अभी? नहीं, वो कोई गुंजाइश रहनी ही नहीं थी। अब ये देख लेंगे जो सेक्शन 57 क्लॉज 1 और सेक्शन 58 और सेक्शन 57, उसके अंदर सारी जो इख्तियारात थे, यानी यहाँ तक कि जो नोटिफिकेशन पे सिर्फ सिग्नेचर था वो भी अब सदर से छीन लिया गया है। अब जो सेक्शन 57(1) है, जिसकी क्लॉज 1 ये कहती है कि कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए करेगा और हलकों से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुतालबा करेगा। यानी अब कब यानी एग्जेक्टिव से वो फैसला लेंगे और इलेक्शन कमीशन अंडर द कमांड हो जाएगा एग्जेक्टिव के। यानी कोशिश ये की जा रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जब तक वजीर आजम है और जबरदस्ती से धौंस धांधली से जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती की जाए और इलेक्शन कमीशन को सारी ताकतें दे दी, तफवीज कर दी गई सेक्शन 58 के तहत कि वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, हालात और मामलात के मुताबिक वो इलेक्शन करवाएगा। यानी अब उसके अंदर आप ये देखिए कि आईन पाकिस्तान की कोई उसके अंदर मजाज ही नहीं रहा। यानी 73 का आइन जो है उसके अंदर कहीं हर जगह जहाँ जहाँ लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, कब इलेक्शन करवाने हैं, मुद्दत पूरी होने पे इलेक्शन करवाने हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बता सकता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, हमारे कुछ और मामलात हैं, तो आप जो है वो इलेक्शन ना करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ओरिजिनल एक्ट जो है, ओरिजिनल एक्ट जो है, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सारे इबाम थे, ये जो सेक्शंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या तब्दीलियां करवा सकते हैं और तहरीरी तौर पे जो सदर के इख्तियारात थे वो तो गए खत्म। अच्छा, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी की सवात के अंदर जो तकरीर है उसने पूरा का पूरा जो है वो पीडीएम का आइडिया खत्म कर दिया। यानी नून लीग को बिल्कुल कैटेगोरिकली अपने आप से, यानी वो पहले अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज की तकरीर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो जो इबाम खत्म कर दिया और कंप्लीटली उसने जो मैं चाहता था कि वो कह दें, मुझे तो बहुत पहले से ये बात पता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी गलती नहीं कर सकते और जरदारी साहब ऐसी गलती होने नहीं देंगे। यानी आज उन्होंने कहा कि ये, मैंने हमेशा हमने अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया कि अगर ये बजट के अंदर पीपल्स पार्टी की भी मर्जी शामिल है तो पीपल्स पार्टी भी बुरी तरीके से नाकाम होगी, और अगर ये नून लीग ने बनाया तो बजट आपके सामने है। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस बजट के अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है और जो कुछ इनकी पॉलिसीज बन रही है और सदर के इख्तियारात पे भी ये सारा का सारा नून लीग के उन्होंने खाते में डाल दिया। और इधर से जो शहबाज शरीफ है वो नवाज शरीफ साहब को अहल करवा करके अब चौथी बार वजीर आजम बनाना चाहते हैं और वो इसी बात पे मुतमईन रहना चाहते हैं कि वो 5 साल मजीद सदर रह जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो नुक्ता रेज करना चाह रही थी वो ये था कि जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1976 का, इसमें सदर को इख्तियारात नहीं दिए गए थे। बाद में सदर को इख्तियारात देकर कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था। अब वहीं पर वो उसी को ही ओरिजिनल फॉर्म को ही वो दोबारा उसमें वो लेके आ रहे हैं, तो फिर इशू कहाँ पे है? मारिया इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने ना, उनको कहें कि आप जो है वो 4 साल या 5 साल आप अपने पर ले लें और उसी तरीके से जो है वो डिबेट करवा ले सारी पार्टीज के दरमियान, और उसी तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो अमेरिका के अंदर है उस तरीके से, वो भी प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। इसके ऊपर मैं मजीद डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि डॉक्टर जफर हसन साहब की इस पे बहुत ज्यादा कमांड है और डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, ये ज्यादा बेहतर समझती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म अगर लेनी है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो ज्यादा उसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ जाएगी। वो ठीक है, टाइम टेन्योर के मुताबिक काम करे, पॉलिसीज के मुताबिक इलेक्शन करवा दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एग्जीक्यूटिव का आलाकार बन जाए। ये नहीं हो सकता कि वो इस वक्त जो बरसरे यानी हुक्मरानी कर रही है, हुक्मरान जमात जो है उसका जब दिल चाहे वो इलेक्शन करवाए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। अब ये जितनी कोशिश करेंगे एक्सटेंड करने की करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक मुद्दत में खत्म हो रहा है, इंटरम गवर्नमेंट ने भी आना है। लेकिन अब आप जो जरदारी साहब ने पैंतरा बदल ली है, अब उन्होंने डॉक्टर साहब हम लोग इस पे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर तो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम सदर के हवाले से बात ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ सदर भी न्यूट्रल तो नहीं ना होते? नहीं, सदर के आप ये देखिए कि पहले तो बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद आपने सदर के सारे इख्तियारात खत्म किए क्यों? अच्छा, अगर सदर रखना ही नहीं था, इसी तरीके से मेरे गवर्नर के ऊपर भी मुख्तलिफ मामलात हैं, यानी 10 दिन तक अगर वो सिग्नेचर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
اسی طرح صدر جو ہے وہ سفارشات دے سکتا ہے، تجویز دے سکتا ہے، معاملات کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف ایک مشاورتی عمل کے اندر ہے، اور صرف پروٹوکول اور پیسہ ہمارا اتنا زیادہ صدر پہ بھی لگ رہا ہے، گورنر کے پر بھی لگ رہا ہے، گورنر کے پیسے بھی لگ رہے ہیں، اس کو اتنا بڑا سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں، اس کو آپ معاملات میں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد فائنینشیل پاورز ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب چائنا کے اندر آپ میں آیا ہوں تو کئی جگہوں پہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے کہا پنجاب کے گورنر کو اگر بلائیں تو اس کے پاس کیا ہے کہ ہم کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل معاملات پہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ ٹریڈ پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں کا تو گورنر فائنینشیلی مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا جو گورنر ہوتا ہے وہ صرف نکاح کے اندر جاتا ہے، شادیوں پہ جاتا ہے، سرمنی پہ جاتا ہے اور ڈگری کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گورنر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہو تو یونیورسٹی کے وی سی کو ادھر ادھر کر کے جو وہ بھی ملی بھگت سے ادھر ادھر لگوا دے تو لگوا دے، ادروائز اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہی ہمارا حال صدر کا بھی ہے۔ اور صدر جو ہے وہ اس کے طاقتیں کم کرتے کرتے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پارٹی جس میں آ جائے گی یہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ پارلیمانی نظام سب سے زیادہ اس ٹائم پر ڈسٹرب ہو چکا ہے، جو کہ اب اس کو دوبارہ سے ری ویمپ کرنے کے چاہتے ہیں، تو اس کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا، تاکہ صدر کو اگر نظام رکھنا ہے یا تو صدر کو رکھیں یا پھر اس کو منارکی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے کا ایک صدر ہے، یعنی KFC کا بابا ہے جس کو چپکا دیا جاتا ہے، لیکن یہ چل کے خود نہیں آ سکتا، سگنیچر نہیں کر سکتا، ڈیسیژن نہیں لے سکتا، فائنینشیل باڈی کے ڈیسیژن نہیں لے سکتا، کانسٹیٹیوشنلی اس کے پاس طاقت ہی کسی چیز کی نہیں ہے، اور 10 دن بعد اگر وہ سگنیچر کر کے کسی خط کو واپس نہ کرے۔ صدر کے باقی معاملات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک کر لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر حسن ظفر آپ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے وفاق کے اوپر، تو کس طرح سے ہم یہ اختیارات دے کر الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط کریں جب وہ وفاق کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا؟ اب جس طرح سے دیکھیں نا کہ ڈیٹ بھی دے دی الیکشن کمیشن نے، لیکن اداروں نے وفاق نے تعاون ہی نہیں کیا، تو کہاں کا پھر وہ مضبوط ادارہ ہے؟ اس میں وہ ایک مصرع آ رہا ہے ذہن میں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ الیکشن کمیشن کے حالات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب اور KP کے الیکشنز کرانے تھے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر۔ ایگزیکٹو نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس اور ان کے اختیارات کہاں چلے گئے؟ اب مزید اختیارات کا یہ جو اب اس وقت ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ صدر کی حیثیت اور گورنرز کی حیثیت وہ فیتے کاٹنے والی رہ گئی، وہ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دیا اس کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹری انداز کی ڈیموکریسی جمہوریت ہمارے ملک میں ہے، جو کہ 1973 کے آئین کے تحت وجود میں آئی ہے، تو آئین میں اس قسم کی ترامیم کر کے پہلے 18ویں ترمیم کر کے جو انہوں نے اس کی شکل کی، اس کے فائدے اور نقصانات بعد میں طے کر لیں گے، لیکن وہ جو پورا ڈیزائن تھا وہ چینج ہو گیا۔ تو اگر تو آپ نے صدر اور گورنرز کو بالکل ایک نمائشی عہدہ دینا ہے کہ وہ فیتے کاٹیں اور کبھی کبھار کہیں جا کے سائن وائن کر دیا کریں، سائن نہیں بھی کرتے تو 10 دن میں وہ کام ہو جاتا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اس سے فائدہ یہ صرف حکومت اٹھانا چاہتی ہے، PDM اٹھانا چاہتی ہے، یہ نواز شریف کو واپس لا کے ان کو واپس وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں، یا اس میں کوئی عوامی مفاد بھی ہے؟ What are people getting from all this exercise؟ یہ ہے اصل سوال۔ ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحب آپ بتائے گا کہ باقی تو چلو ابہام ہے، لوگوں کو ابھی چیزیں ٹیکنیکل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن 90 دن کے الیکشن جو ہیں وہ تو اس پر تو سبھی کلیئر ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں کروائے گئے، کیوں نہیں کروا رہے؟ اچھا، میں ماریہ تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاؤں گی۔ ایک تو آپ کا پہلے کویسچن کا جواب دے دوں کہ 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے، 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے یہ بالکل ایسے ہی آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے جب اسمبلی ڈیزالو ہو، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹرکچر کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں، مطلب اگر فرض کریں ابھی انتخابات کروا دیے جاتے ہیں، جو اس کے ایک پیرالل پوائنٹ ہے، تو جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے اور 2 دوسرے صوبوں میں انتخابات ہوتے تو 2 صوبوں کے اندر آلریڈی حکومت جو ہے وہ چل رہی ہوتی کسی خاص پارٹی کی، تو وہ انتخابات ایک بڑے کنٹروورشل ہونے کے چانسز تھے، کیونکہ ہارنے والی پارٹی نے کہنا تھا آئینی مطالبہ تو ہے، آئینی مطالبہ آئین یہ بھی کہتا ہے، میں یہی ہماری عرض کر رہی ہوں، آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ایک
کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ہونے چاہیے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں ہونا تھا, وہ مطلب کسی کو سسپینڈ تو نہیں کر دینا تھا ان حکومتوں کو الیکشن کے دوران میں. تو یہ ایک پیرالل نقطہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو اسکیم بھی تھی, بہرحال وہ اس کے وقتی طور پہ ان کے یہ تھا کہ ان کی پاپولیرٹی کا ببل اور گراف بڑا ہائی ہے, تو وہ اسے کیش کروانا چاہتے تھے. تو آئی تھنک جو ہمارا پاور سٹرکچر ہے, جو ہمارے جہاں پہ جہاں سے پاور جو ہے ایکچولی ہے, تو ان کا خیال یہ تھا, اور ان کی جو ایک سچویشن سامنے بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے 75 سالوں میں, اگر 76 سالوں میں آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ جب تک ان کی کنسنٹ شامل نہیں ہوتی, چیزیں جو ہے اس طرح سے نہیں موو ہوتی. تو اس کے باوجود یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ گورنر کے اختیارات اور صدر کے اختیارات, میں تھوڑا سا ود ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر حسن ظفر اور ڈاکٹر حسنین کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان کے اندر ہے, اور ہم نے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا 1960s میں ایوب خان کے زمانے میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو ایکسپیرینس کیا, اور کتنی بری طریقے سے نہ صرف فلاپ ہوا بلکہ پاکستان کا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہوا, اور اس میں سارے کا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس ایونٹ میں, ایونٹ تو نہیں کہنا چاہیے, اس ڈیزاسٹر میں جو کہ 1971 میں ہوا, وہ سارا ایوب خان کا زمانہ ہے. ایوب خان کے زمانے میں جو ایک سینس آف ایکسپلائٹیشن جو تھی, وہ جو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوئی, اور کس طریقے سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیل کیا گیا, وکٹمائز کیا گیا. عوامی لیگ کے جو سربراہ تھے وہ تو رہتے ہی جیل میں تھے, تو دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ 1973 کا آئین جو تھا, چونکہ اس ایک پوری کنسنسس سے بنا تھا, اور اس کے اوریجنلی تو وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی, اس کے اندر خرافات البتہ شامل کی گئی 1985 میں جب 8th امینڈمنٹ کی گئی, اور 8th امینڈمنٹ کے ذریعے سے اسپیشل پاورز پریزیڈنٹ کو دی گئی, اور پریزیڈنٹ کو اس لیے دی گئی جو کہ ظاہر ہے ایک خاص انٹینشن سے دی گئی, اور وہ یہ تھا کہ چونکہ پریزیڈنٹ جنازیات تھے, تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہر ایک کو گورنمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے. مطلب پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک فائل سائن کرنے کا والا شخص کے طور پہ ہی ہم نے دیکھا, جو کہ محمد خان جنیجو کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایسا ہی تھا. جب انہوں نے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کی تو ان کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا 1988 میں. تو یہ, اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آپ دیکھیں اس کے فال آؤٹس کیا تھے, اس کے کانسیکوینسز اتنے گریو تھے پاکستان کے پولیٹیکل اور اکنامک سیٹ اپ کے لیے, کہ اگر آپ دیکھیں 1988 سے آن ورڈز, 88, 90, 93, 96, یہ 4 گورنمنٹس جو ہیں وہ 8th امینڈمنٹ کی وجہ سے پریزیڈنٹ کے ذریعے سے ڈیزالو کروائی گئی, اور ڈیزالو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی, ہم جانتے ہیں. آئی مین یہ ایسی ریالٹی ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب 97 میں جو ہے 8th امینڈمنٹ ختم کی گئی, پریزیڈنٹ سے پاورز واپس لے کے پارلیمنٹ کو دی گئیں, تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جناب مشرف جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے آگئے, اور انہوں نے آ کے 99 میں جو ہے مارشل لاء ڈائریکٹ لگا دیا. تو پاکستان کے اندر 8th امینڈمنٹ نے بڑا پولیٹیکل ڈیزاسٹر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیزاسٹر بھی کیا. آپ دیکھیں 90s کی پوری ڈیکڈ جو ہے وہ اسی 8th امینڈمنٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں, پھر میں تھوڑا سا بات کروں گی پلیز 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے. 18th امینڈمنٹ جو ہے 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ریسٹوریشن آف پارلیمنٹری اسپرٹ آف ڈیموکریسی کے متعلق ہے. اس میں دیکھیں صوبوں کے جو NFC ہے, اس میں صوبوں کے ایوارڈ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کیا گیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں, اور یہ پوری دنیا میں اسٹیبلش فیکٹ ہے, کہ جو فیڈریشن ہے وہ چلتی ہی تب ہے جب آپ اس کو ایک پروونشل اٹانومی یا اسٹیٹ اٹانومی کرتے ہیں. پروونشل اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کو آپ پاورفل کریں گے تو کسی قسم کی ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی. جب آپ پاورز چین کے مرکز کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ ایک تنی ہوئی رسی بنتی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جاتی ہے. ڈاکٹر حسنین جاوید. اچھا جی, آج ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ کے ساتھ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ میں کچھ ڈس ایگریمنٹس کرنا چاہتا ہوں, اور تاریخ کے حوالے سے, کیونکہ آج آخری کیل ٹھوک دیا گیا, کیونکہ 58 اور 57 کے تحت جو ہے وہ صدر کو اب آئندہ الیکشن کمیشن میں بھی ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ہے آپ کا پارلیمانی نظام. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ واحد آصف علی زرداری بڑے زمانے کے بعد 5 سال پورے پریزیڈنٹ رہے, لیکن کوئی بھی وزیر اعظم آج تک اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, ان کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے. اب میں 1960 میں جانا چاہتا ہوں کہ جنرل ایوب خان کے بارے میں, یہ میں ڈسٹارٹڈ ہسٹری سمجھوں گا, یعنی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے, کہ پورا بنگال جو تھا وہ ایوب خان کے ساتھ, ایوب خان کی انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی کے ساتھ, ایوب خان کی زندگی میں کسی کو کسی طرح کا مسئلہ نہیں تھا. آپ تاریخی حوالہ جات میں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ بنگال پورا ایوب خان کو باپ کہتا تھا اور ان کو پسند کرتا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات تھے. پھر آپ کو جو ہے, میں اگر آپ کو سارے دور یاد کرواتا رہوں تو گولڈن 60s سے لے کر مڈلنگ 90s تک آپ لے لیں, کہ جتنے دور بھی آپ جن کو آپ ڈکٹیٹرز کہہ رہی ہیں, ان کے دور کے اندر 7 to 8% آف دا GDP رہی. آپ یہ دیکھیں کہ 1960 کے اندر ساری انڈسٹریلائزیشن, پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سے لے کر آپ کی جتنے بھی آپ کی جو PCSIR فلاں آپ یو جسٹ نیم اٹ, انڈسٹری سے لے کر, زراعت سے لے کر ہر چیز کے اندر
ایوب خان کا لگایا ہوا پودا تھا اور ہر دور کے اندر وہ کامیاب رہا. اور اس کے بعد جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 212 ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز تھیں جن کو بعد میں بھٹو صاحب نے کیا, اور بھٹو صاحب جو ہے ان کو کبھی سمجھ نہیں آئی تھی اور کئی ایکسپیریمنٹس کرتے رہے کیونکہ جمہوریت کو کبھی سمجھ نہیں آئی. وہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے اور صدارتی نظام ہمیشہ ایک کنٹینٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے, ایک آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے, ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آتا ہے, ایک نظریے کے ساتھ آتا ہے. تو اس نے کیا کیا, تو مشرف صاحب کے دور کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بڑی, اگر وہ یقینی طور پہ ان کو جو ہے وہ کیا نام ہے ڈیم کا نام, مجھے کالا باغ ڈیم بھی بنا دینا چاہیے کیونکہ ان کو کسی زور زبردستی سے بنا دینا چاہیے تھا, لیکن یہ جمہوری حکومتوں نے ان کو نہیں بنانے دیا. 212 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر سے مشرف صاحب کے دور میں کئی ایسی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز تھی جن کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ بحث ہو جائے گی ڈیموکریسی اور مارشل لاء کے اوپر. اسی کے اندر 62 اور 63 کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اسی جمہوریت نے صدر کو 62 اور 63 کے ذریعے ذلیل کیا, اسی نے ان کے صدر کی طاقتوں کو ختم کرتے گئے, انہی کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کمزور ہوتا گیا. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے, کیسی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے جس کے اندر نہ غریب بچا, نہ ابھی آپ ریسنٹ ٹائم کے اندر اسحاق ڈار صاحب کا بجٹ بھی سن لیں, ان کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسٹریٹجی پالیسی نہیں بنائے رکھی تھی, میں اگر دیتا تو وہی دینا تھا. ابھی ہمارے پاس ریکوڈیک ہے, آپ ریکوڈیک کے بارے میں بھی یاد رکھیں, ساری کمپنیز اٹھا کے انہوں نے باہر بھجوا دی. جو 2 جرمن کی اور فرانس کی کمپنیز تھیں وہ آنا چاہ رہی تھی ریکوڈیک کے معاملے میں, وہ بھی واپس چلی گئی. عدالت نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا ہے کام شروع کریں, وہ بھی نہیں ہونے دیا. تو آپ ان شارٹ IMF سے لے کر سارے نقصانات اور برائی کی جڑ جو ہے یہ آپ کی جمہوری نظام ہے, جس کو جو ہے وہ اگر پریزیڈنشل فارم نہ کیا گیا تو یہ اور ڈاکٹر حسن ظفر بڑا نقصان اٹھائیں. ڈاکٹر حسن ظفر, میں ماریا بالکل اگری کروں گا ڈاکٹر صاحب سے اس معاملے کے اوپر کہ اگر آپ اپنا ملک کی تاریخ کا معاشی ترقی کا گراف دیکھ لیں تو ماشاء اللہ یا فوجی گورنمنٹس میں وہ 6-7-8% ڈیولپمنٹ رہی ہے GDP کی. بھٹو صاحب کے دور میں 1970s کا جو دور تھا اس میں 2% کے لگ بھگ یہ آپ کی معاشی ترقی تھی, اس وقت مائنس میں جا چکی ہے. ہمارا سوال یہ ہے, اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی آئینی ترامیم ہوئی ہیں, 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ زرداری صاحب. انہیں یہ پتا تھا کہ ہم اگلا الیکشن نہیں جیتیں گے تو انہوں نے کہا ہم 10-15 سال سندھ کی گورنمنٹ لے کے بیٹھیں گے اور اس کے سارے وسائل ہمارے پاس رہیں گے. اس سے سندھ کے عوام کو کیا ملا 18ویں ترمیم سے؟ یہ سمجھائیے مجھے کہ یہ جو اس وقت جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں 57 اور 58 شق میں, جس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات جو ہے اس میں ایگزیکٹو کو پاورز دی گئی ہیں اور جو صدر سے بالکل جو بھی آخری اختیارات تھے وہ بھی لیے گئے ہیں, عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت آپ اپنی فوڈ انفلیشن دیکھیں ڈاکٹر صاحب 40% کے قریب ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ PSDP فنڈ کے نام پر جو NFC ایوارڈ انہوں نے ڈیٹرمن کیا, اس میں کیا کیا, صوبوں کو اختیارات دے دیے, سارے کے سارے فنڈز دے دیے. اور فنڈز کیا ہیں, وہ شوکت ترین نے تو پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا, باقی سب حکومتیں یہ کرتی ہیں جتنا بجٹ بچتا ہے, جتنے فنڈ بچتے ہیں, یہ واپس اپنی جو ہے وہ وفاقی حکومت کو جمع ہی نہیں کرواتے تاکہ اگلی طور پہ یعنی ان کو جو ہے وہ حکومتی طور پہ یعنی اگلی حکومت چل نہ سکے تاکہ ان کو فنڈ ہی جمع نہ کریں. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیے سوال ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اس وقت یہی ہے کہ اس وقت ہمارا فوڈ انفلیشن ہے 40% پہ, لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا. اس وقت لوگوں کی قوت خرید کہاں پہ جا چکی ہے؟ لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کی آئینی ترامیم جو ہیں وہ سیلف سرونگ ہیں, یعنی وہ صرف آپ ہی کو فائدہ دے رہی ہیں اور آپ کے ہی جو لیڈران ہیں ان کو اگلی دفعہ الیکشن میں آنے کا راستہ فراہم کر رہی ہیں اور آپ کے ہی جو سیاسی مقاصد ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں آئینی ترامیم سے, تو اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی پر گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جس طرح سے بات چل رہی تھی سیاسی کشمکش کے حوالے سے, ملک میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح سے 2 ترمیم آئی ہیں اس پر ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کا سیاسی کریئر ختم کر دیں بالکل, تاحیات نہ اہلی, آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال کی نائبی ٹھیک ہے؟
बिल्कुल मारिया, मैं इसको हरगिज़ सपोर्ट नहीं करती। कोई सेन शख्स इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टारगेटेड सज़ा थी, टारगेटेड नाअहली थी। बाकायदा एक बाजवा डॉक्ट्रिन चल रहा था, बाकायदा साकब निसार की इदारत लगी हुई थी। वो जा के कभी हॉस्पिटलों में बर्तन उठा उठा फेंकते थे, कभी वो कहीं पहुंच जाते थे, कभी वो कहते थे मैं डैम बाबा हूँ, कभी वो कुछ कहते थे। अभी उनकी हरकतें आपके नोटिस में आई रही होंगी, जिस तरह उनके बेटे की वो एक ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो कन्फेस भी उन्होंने कर लिया कि उनकी है, और वो बात कर रहा था कि 1 करोड़ 20 लाख की जो है वो टिकट के हवाले से। तो ये रिश्वतें चल रही थी, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स था, जो कि वज़ीर आज़म को उठा के वज़ीर आज़म को खाने के लिए, बल्कि मैं ये कहूँगी अच्छा खासा स्टेबल पाकिस्तान जो हमने देखा, जब दहशत गर्दी उखाड़ दी गई, जब पाकिस्तान की मईशत के इंडिकेटर्स जो थे, किस किस की मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जेट्रो, मोडीज़, मॉर्गन स्टैनले, ब्लूमबर्ग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब की रिपोर्ट्स अगर आप 2014, 15 और 16 की देखें तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैं कहती हूँ पिछले 50 सालों में ऐसे नहीं थे जो उन दिनों में नज़र आए। और उसके बाद हमने किस तरीके से डाउनफॉल देखा, और जो हाइब्रिड निज़ाम हमने देखा उसने किस तरीके से पाकिस्तान का भट्ठा बिठाया है। तो खैर एनीवे, ये बातें तो वो हैं। और 5 साल के हवाले से जो आपने बात की है, जो अभी ये सेनेट में बिल पास हुआ है, इस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि आइन जहाँ पे खामोश है आप उसको ताहियात तो कर ही नहीं सकते। उसको तो इसका मतलब है कि आप किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, किसी को आप फिक्स करने के लिए जिसके ऊपर आइन खामोश है उसके ऊपर इस किस्म की सख्त सजा दे रहे हैं। तो मैं तो इसको टोटली एंडोर्स करूंगी कि ये नाअहली जो है, और मोर टू इट, साकिब निसार जैसे शख्स के दिए गए फैसले जो हैं सारे उनके ऊपर उनके रिव्यू होने चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अल अजीजिया और दूसरे वो जो फैसले थे वो बिल्कुल फैसले ही नहीं थे, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई डिफेंस हमने नहीं देखा। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई आपने अपील का हक नहीं दिया। मतलब ये कि एपेक्स कोर्ट को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जो कि इन्वेस्टिगेटिव अदालत हो नहीं सकती, उसने खुद ही बैठ के फैसला कर दिया। तो वो जो 5 जजेस का एक कंट्रोवर्शियल बेंच बना, उस कंट्रोवर्शियल बेंच के नतीजे में जो पाकिस्तान के अवाम का डिजास्टर हुआ, इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम जो हैं, उसके बाद किस तरीके से ज़मीन बोस हुए हैं, पाकिस्तान की मईशत ज़मीन बोस हुई है और अभी तक अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकी। हम डिफ़ॉल्ट की रट पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी कोई किसी किस्म की कोई खबर न थी। अगर आप देखें पिछले 2013 से 18 के दरमियान में जब गवर्नमेंट चल रही थी, और मैं समझती हूँ कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उससे पिछली भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और बहरहाल डेमोक्रेसी ही पाकिस्तान को डिलीवर कर सकती है। अभी मेरे पैनलिस्ट जो हैं उनकी अपनी एक राय है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सारी जो तबाही है, अगर जनज़िया का ज़माना आप देखें तो उसके 40 साल तक तो लाशें उठाते रहे आप। उन्होंने जो प्लांट की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, वो वॉर जो कि अफगानिस्तान की वॉर थी, उसको उठा के पाकिस्तान में ले आए, और उसके बाद नस्लें मर गईं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप पाकिस्तान 60s और 70s का देखें तो पाकिस्तान वाज ए पीसफुल सोसाइटी, पाकिस्तान वाज ए सेकुलर एगलिटेरियन सोशल सेटअप जो कि तबाह करके रख दिया गया। मजहब का उसको लबादा ओढ़ के, अंदर मुनाफिकत इतनी थी कि प्रेसिडेंट के जहाज से हीरोइन बरामद होती थी। मैं क्या क्या कुछ बताऊं। तो उसके बाद आप देखें कराची के अंदर जितनी हमारी सेक्टेरियन पार्टीज हैं, जितनी हमारी एथनिक पार्टीज हैं, उनको प्रमोट किया गया। मतलब ये कि लाइमलाइट की मेन पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी क्लिपिंग कर दी गई। एक बात लास्ट कंप्लीट कर ले। मेन पॉलिटिकल पार्टीज को स्लाइस किया गया, छोटे प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए, और यही डिक्टेटर्स करते हैं, डिवाइड एंड रूल। वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो हम कॉलोनियल सेटअप में देखते हैं, वही डिक्टेटर्स करते हैं, क्योंकि उनको सूट वो करती है। यही जनरल ज़िया ने किया, उसके पहले जनरल अयूब ने किया, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने किया, और उनकी कारस्तानियां पाकिस्तान की कौम ने लाशें उठा के और दहशतगर्दी की शक्ल में भुगती हैं। डॉक्टर हसनैन साहब, अच्छा मुझे ये बताइए, डॉक्टर फैजाना ने अभी सारा डिक्टेटरशिप की धज्जियां तो उड़ा दी, लेकिन आप ये बताइए कि अभी आपको जो है वो अज़रबैजान से LNG कौन लेकर दे रहा है, इसके चीन के साथ जो है वो गारंटर कौन है, CPEC का गारंटर कौन है, इसके अलावा जो है वो आपको मैं क्या क्या इन्होंने क्या क्या बताना है। और अब मैं जो बताने वाला हूँ कि सागदार ने जो एमनेस्टी स्कीम बनाई है ज़र मुबादला के ज़खायर पर, उन्होंने कहा है कि दोबारा से जकड़ने लगा है ज़र मुबादला आपको, और इसके ऊपर जो ईस्टर पेरिस जो हैं उनका बयान है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को IMF के प्रोग्राम की बुनियादी शर्त की खिलाफ वर्जी और नुकसानदेह करार दे दिया है। यानी आप इस चीज़ को ज़रा समझ लें और समझ लें, ये अब जहाँ से भी फौज आपसे हाथ खींचती है, आप जो है वो क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, ये ज़रा सुनते जाइए और शर्माते जाइए। इस पैनल ने अपने बयान में ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले बजट में टैक्स के निज़ाम को फैलाने के मौके को ज़ाया किया गया। इनके मुताबिक तवानाई के शोबे की लिक्विडिटी दबाव से निपटने के लिए किए गए इकदाम को बजट के वसी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा सकता था।
تو یہ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کے اور اس تمام دور کے اندر، اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سی پیک کی گارنٹی سے لے کے ایل پی جی کی گارنٹی سے لے کے اس میں جو آپ کے جو بارٹر ٹریڈ کا سسٹم ہے اس کے اندر بھی آپ کے جو سارے کے سارے ہرکارے بلوچستان سے لے کر جو ہے وہ آپ کے افغانستان کے بارڈر تک اور چمن کے بارڈر سے لے کے ایران تک آپ کے سارا کا سارا معاملہ جو ہے، اور اس کے بعد چابہار تک جو اس کو انگیج کرے گا وہ ساری فوج نے کیا. پورا بلوچستان کے جو ہے امن کا ضامن فوج ہے. پوری بلوچستان کے اندر جو روڈ انفراسٹرکچر بنایا جن کو وہاں تک ترسیل ہی کہیں نہیں ملتی، وہ تو فوج نے بنایا. اوجڈی کیمپ سے آپ جو آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس پہ کمنٹ کر دیں. تو امریکہ کو تاحیات نااہلی آپ سمجھتے ہیں ضیاء الحق صاحب تھے. بالکل. اب آپ میں ضیاء الحق کی جو ہے وہ آپ اس کو رجعیت پسند کس طرح سے کہتے ہیں، اس کے لیے مجھے آپٹک کی ضرورت پڑے گی. میں بہت تیزی سے یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری معیشت کو جب بھی استحکام ملا ہے، ہماری جمہوری لوگوں کو ابھی بہت ٹائم ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ ان کی ایجوکیشن کا کیا حالت ہے اور کیا عالم ہے. آپ کے پاس جو آپ کی جمہوریت نے فواد چودھری دیا، علی امین گنڈا پور دیا، آپ نے مراد سعید دیا، اور اسی طریقے کے جو ہے وہ نمونے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں تاحیات نااہلی یا پھر 5 سال کی نااہلی؟ ڈاکٹر صاحب اس پر کمنٹ دے دیں، تاحیات نااہلی ٹھیک ہے یا پھر 5 سال کی نااہلی؟ دیکھیں جی، اگر 9 مئی جیسے سانحات ہوں گے تو اس کے لیے تاحیات نااہلی بہت ضروری عمل ہے. جو بھی پاکستان کے نظام کو خراب کرنا چاہے گا اس کو ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی تاحیات نااہلی کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی وزیر اعظم بنتا رہے، ساری زندگی امریکہ کے اندر 2 ٹرمز کے لیے پریزیڈنٹ آتا ہے. ڈیوڈ کیمرون کے باپ نے اگر ایک غلطی کی تھی، ٹیکس چرایا تھا، اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا، وہ دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتا. تو یہاں پہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ جی کسی کو 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے؟ یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر if someone is an established criminal، کسی کا معاملہ یہ ثابت ہو گیا ہے عدالت کے اندر، تو اس کا کیریئر پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جانا چاہیے. یہ کیا کہ 5 سال کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نو، آئی ڈونٹ بائی دس. اور جیسے فرزانہ صاحب کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے لکھا ہے آرٹیکل، ڈاکٹر صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے، وہ کون سا تھا سر؟ اسکینڈل کے بارے میں. ہاں جی، میں نے تو وہ لکھا ہے ویری پاکستانی اسکینڈل. تو اس میں یہ ہے کہ سر گزرا ہے تو ویری پاکستانی اسکینڈل بنتے رہتے ہیں. جو نااہلی کا طریقہ جب پاکستان میں 9 مئی ہو جائے اس کے بعد کسی کو بھی جی میں بالکل بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات ریویو ہونے چاہیے تو پاکستان بننے سے لے کے اب تک سارے مقدمات ریویو کر لیتے ہیں. یہ جو ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں تاحیات نااہلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس میں 62(1)(f) کے تحت، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کو، نواز شریف صاحب کو؟ اچھا، اس معاملے میں دیکھیں، جب تک پاکستان کی سالمیت کے اوپر نقصان نہیں ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے تک آپ جمہوری معاملات کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. اگر جو بھی ان کے اوپر فار ایگزامپل نواز شریف صاحب کے اوپر الزام اگر لگائے گئے اور نیب اس کو ثابت نہیں کر دی تو پھر تو ان کو واپس لے لینا چاہیے. اقامہ کے اوپر تو جو ہے وہ صرف سزا نہیں بنتی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کی تاحیات نااہلیاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے سائفر لہرا دیا جائے، پاکستان کے لیے کانسپریسی بنا دی جائے اور بڑے بڑے تماشے کر دیے جائے، اس پہ نااہلی بنتی ہے. اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کو ثابت اگر نہیں ہو رہا، ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ سے لے لیتے ہیں ان کی رائے کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2017 میں جس طرح سے جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اب وہ 5 سال تو پورے ہو گئے ہیں، اب کیا یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس کا اطلاق ماضی والے فیصلوں پر بھی ہوگا یا پھر آنے والے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ہوگا؟ آئی تھنک ماضی کے فیصلوں کے اوپر اپیل، میرے خیال میں اپیل کی طرف جایا جائے گا. لیکن یہ جو بات بھی ہو رہی ہے نا کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر حسنین بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے، 9 مئی کا واقعہ جو ہے پورا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانسپریسی ہیچ کی گئی اور اس کانسپریسی کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا. اور بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی پوری، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی پوری تاریخ میں 76 سالوں میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان نے اریسٹ ہونے کے اوپر اٹھ کے جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر آگ لگا دی ہو اور کہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم برداشت نہیں کریں گے. اور برداشت والی باتیں تو ہمارے سامنے آ رہی تھی، اندر تو پراپر پلاننگ کی گئی تھی. پچھلے پروگرام میں بھی جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ میں لاہور میں رہتی ہوں، مطلب سارا دن آپ ادھر ادھر پھرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کور کمانڈر ہاؤس کہاں ہے، تو لوگوں کو بھی نہیں اس طرح سے پتا ہوتا کہ آپ اٹھ کے جا کے فلانی جگہ پہ اٹیک کریں گے. تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھی. اس طرح کی چیز کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اور کیٹیگری ہے، یہ وہ کوئی سیاسی ٹارگٹ
ریسٹرکٹڈ ایک قسم کی اس کو ناہلی نہیں ہوگی, یہ اس کی ایک سیکیورٹی پرسپیکٹو میں سمجھتی ہوں اٹس مچ مور سیریس تھنگ دیٹ پریویسلی ہم نے دیکھا جو کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے حوالے سے تھی. وہ اوبیسلی کامے کے اوپر تو آپ نہیں کر سکتے نا, کامہ تو ایک ریزیڈینشیل ویزا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آدھی پاکستان کی قوم کا ہوگا, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تقریباً تمام لوگوں کا ہوگا, اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سچ دا سیکورٹی ایشو آف پاکستان. اور اس کی اس طرح سے نااہلی جو ہے وہ بنتی بھی نہیں ہے. وہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ثاقب نثار کی جو کورٹ تھی وہ باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے جو ہے عدالتی نظام کو لے کے چل رہی تھی, اور وہ عدالتی نظام میں اس دوران میں جو فیصلے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ریویو ہونے چاہیے, اسپیشلی وہ فیصلے جن سے پاکستان کی پوری قوم کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ شیپ اپ ہوئیں. چلیں جی, 83 کے تحت فیصلوں کے خلاف اپیل کا قانون بھی منظور ہو چکا ہے. اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر حسن ظفر سینئر تجزیہ کار, ڈاکٹر فرزانہ ارشد سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ڈاکٹر حسنین جاوید تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں, وہ شو کا حصہ ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.